سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کا اور آف کورس دردانہ کا کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ آج کی جو پروگرام جو رکھا. اور میں بالکل ایگری کروں گا دردانہ سے کہ آج ہم ایکچولی یقیناً سب اکٹھے ہوئے ہیں امجد اسلام امجد صاحب اور ضیاء محی الدین صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے، لیکن اصل مقصد ایکچولی ان کی زندگیوں کو سیلیبریٹ کرنا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو آپ نے ٹریبیوٹ دینا ہے تو اس کا بیسٹ جو صحیح طریقہ جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اس مشن کو آگے لے کے جایا جائے. اور میرے خیال میں ان دونوں حضرات کا مشن، اور میں اگین اگر جیسا دردانہ کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ دردانہ یہاں پر خواتین کو انگلش پڑھاتی تھیں، تو مجھے لگا کہ ابھی یہ کہیں گی کہ دردانہ یہاں کی خواتین کو انگلش پڑھاتی تھی تاکہ وہ اردو بہتر طور پر بول سکے. سو ہمارا ویسے حال آج کل ایسا ہی ہے. ہم لوگ کبھی دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک کنڈیشن رکھتے ہیں، تو کنڈیشن پھر مجھ سے وہی نکلا، شرط رکھتے ہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انگریزی کا کوئی لفظ استعمال نہ کریں. لیکن یقین جانیے کہ ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سمجھیے کہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی. لیکن دوسری ساتھ اردو کا دامن بھی اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر لفظ کو اپنے آپ میں اتنا خوبصورتی سے سمیٹ لیتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ شاید اردو کا ہی حصہ ہے. ایک زمانے میں ہمارے ہاں اردو کی ترویج کے لیے، پروموشن کے لیے ایک اکیڈمی بنی، اور کافی سارا انہوں نے جو کام کیا تو پتہ چلا کہ جی کہ انہوں نے 2 نئی اصطلاحیں نکالی ہیں. تو ہم نے کہا جی زبردست. تو پتہ چلا جی انہوں نے آف سپن جو کرکٹ میں اور لیگ سپن کا ترجمہ نکال دیا ہے، اور وہ ترجمہ یہ تھا کہ سیدھی پھرت اور الٹی پھرت. اب آپ سوچئے کہ آپ کرکٹ دیکھ رہے ہوں اور آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ اس نے لیگ سپن کرائی ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بلڈ پریشر کا بھی ایک اردو میں ترجمہ نکالا. اور مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن کچھ عجیب سا تھا، خون، سوری جی، ہاں، یعنی کہ یہ لفظ بولتے انسان کا ایکچولی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. سو یو ریئلی فیل کہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اور ان جس طرح کی بیٹھک آج آپ لوگوں نے کی، اس کی وجہ سے تھوڑا بہت اردو کے ساتھ لگاؤ، یہ یاد دہانی رہتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں. امجد اسلام امجد اگین اور ضیاء محی الدین صاحب، آئی تھنک کون نہیں جانتا، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ نہ صرف ادبی شخصیات تھیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عہد ساز شخصیات تھیں، کہ آپ ایکچولی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم لوگ ضیاء محی الدین کے عہد میں زمانے میں تھے. اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم امجد اسلام امجد صاحب کے زمانے میں تھے. اور یہ ہماری میری اپنی بھی خوش قسمتی کہ ان دونوں صاحب سے ملنے کا موقع اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کلام اور ان کی پرفارمنس ضیاء صاحب تو میں ہمیشہ کہتا ہوں واز دی نیم آف پرفیکشن.
ان کے ہاں پرفیکشن سے کم بات نہیں بنتی تھی، وہ تو ہر چیز میں. اور امجد صاحب کے بارے میں بھی جس طرح آپ سب لوگوں نے بھی کہا، ایک میں نے سنا کہ امجد کو سنا کرکٹ کا بہت شوق تھا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ کرکٹ میں کچھ آگے نہیں جا سکے یا ان کے ساتھ تھوڑا سا کچھ تو کافی وہ ڈسہارٹن بھی ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے اب میرا خیال میں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو ایک تو میں سچی بات ہے اس کوچ کو داد دینا چاہتا ہوں جس نے سلیکٹ نہیں کیا، ادروائز ہم آج امجد سے ہاتھ دھو بیٹھتے. لیکن یہ ایسا ہوتا ہے، آئی تھنک ہم سب کی زندگیوں میں یہ موڑ آتے ہیں، اور شاید وقتی طور پر ہم لوگ تھوڑے سے ڈسہارٹن بھی اور ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں. ٹیل یو آنیسٹلی میں بھی اپنے آپ کو کچھ اس سے ریلیٹ کر رہا تھا. میں نے بھی کافی سیریس قسم کی کرکٹ کھیلی، یونیورسٹی کے لیے بھی، پاکستان انڈر 17 اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر مجھے میرے گردے نے آ لیا اور کچھ پتھری وتھری، اور اس کے بعد ہم نے ایک دم کرکٹ چھوڑی، اور پھر خیال آیا کہ اچھا میرا خیال میں اب CSS کر لیا جائے. دیکھیے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں. بٹ یہ ہے جی، زندگی کے ساتھ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن خاص طور پہ ایز اے سیڈ کہ اگر واقعی ہمیں ان کے خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کو ٹریبیوٹ دینا ہے، تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ان کا مشن تھا اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے، ابھی 2 دن پہلے ہی انٹرنیشنل ڈے آف لینگویج جو یہاں پر سیلیبریٹ ہوا، بلکہ آج میرا خیال میں گارڈین کا تھا آرٹیکل جو آپ نے بھیجا، وہ بہت ہی زبردست آرٹیکل ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھائیے گا. کہ انسان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے بچے جو ہیں، یا ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اردو سے دور رکھا. یعنی کہ آپ سوچئے کہ آپ نے ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی. یعنی کہ اس قدر اس میں مطلب خوبصورت کلام، چاہے ڈراماز لے لیجئے، غزلیں لے لیجئے، مطلب یو نیم اٹ اینڈ وی ہیو اٹ. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا، وہ اردو بھی انگلش میں لکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو گانا اچھا لگتا ہے تو وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ جب وہ گاتے ہیں تو انہوں نے ساتھ میں اپنے پاس انگلش کا اس میں رکھا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال میں بہت ضروری ہے کہ کہ ہم اس پہ سب لوگ کام کریں. اور خاص طور پہ ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر صاحب سے التجا کروں گا کہ جو آپ کا مشن ہے پلیز اس کو آپ اسی جواں مردی سے آپ آگے جو ہے اس کو بڑھاتے رہیے گا. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے امجد اور سجاد صاحب کی روحوں کو ان کے درجات بلند کرے، اور ہم لوگوں کو بھی یہ ہمت اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی ان کے مشن کو آگے لے کے چل سکیں. شکریہ بہت بہت آپ سب لوگوں کا. میں آج سوچ رہا تھا، لیکن پھر میں نے جب اتنی خوبصورت آواز سنی نا، میں نے کہا رہنے ہی دو. لیکن یہ ہوتا ہے کچھ آپ کی یہ لڑکپن کی بات ہے. یعنی کہ جب میں خود کالج گوئنگ تھا اس وقت امجد نے ایک تو وارث کا آبویسلی ہم سب کو پتہ بہت خوبصورت ہے. تو اس وقت امجد صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، آزاد نظم، پیاسا صحرا. آئی ڈونٹ نو وہ اس زمانے میں کیوں مجھے اتنی پسند آئی کہ آج جب میں ایکچولی جب آ رہا تھا، اور ہم لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اجلت
ایک سائڈ سے ہٹے، ایک میٹنگ سے ہٹے تو دوسری ہیٹ پہن لی، دوسری ہیٹ اتار کے ایک اور آگی میٹنگ تو وہ والی ہیٹ پہن لی، تو کبھی موقع ہی نہیں ملتا. لیکن پتہ نہیں کیوں آج مجھے لگا کہ اس غزل کو دوبارہ پڑھا جائے، تو اگر اجازت ہو. اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا. اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا، اگر نہ آئے. مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے. اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوئی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا. مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا. اگر ستاروں میں اوس قطروں میں خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا. کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو سوچ لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں. تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا. کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا. سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا. تھینک یو.